علامہ کمال الدین دمیری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب حیات الحیوان میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور واقعہ ہے ایک بد کردار عورت کا کہ ایک عورت تھی، اس کے ہاں ایک تنخواہ ملازم تھا۔ اس عورت کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس نے نوکر سے کہا کہ کہیں سے آگ لے آؤ۔ جب نوکر آگ لینے کے لیے گھر سے نکلا تو اس کو دروازے پر ایک شخص ملا۔ اس نے نوکر سے پوچھا کہ اس عورت کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے؟ نوکر نے جواب دیا کہ لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یہ لڑکی جب تک 100 مردوں سے زنا نہیں کرائے گی ہرگز نہیں مرے گی، اور آخر میں اپنے نوکر سے نکاح کرے گی، اور اس کی موت ایک مکڑی کے ذریعے واقع ہوگی۔ یہ پیشن گوئی سن کر نوکر نے سوچا کہ ایسی لڑکی سے نکاح کر کے کیا کروں گا جو 100 مردوں سے زنا کر چکی ہو، لہٰذا اس لڑکی کو قتل کرنا ہی بہتر ہے۔ اس نے چھری لی اور اندر جا کر اس لڑکی کا شکم چاک کر دیا، وہاں سے فرار ہو گیا اور ساحل پر پہنچ کر ایک جہاز میں سوار ہو گیا۔ ادھر لڑکی کو زخم زیادہ نہیں لگا تھا، پیٹ میں ٹانکے لگوائے گئے اور وہ چند دنوں کے بعد تندرست ہو گئی۔ پھر جب وہ جوان ہوئی اور اس کا رنگ روپ نکھرا تو وہ اپنے وقت کی نہایت حسین و جمیل عورتوں میں شمار ہونے لگی۔ کچھ دن بعد اس لڑکی نے جسم فروشی کا دھندا شروع کر دیا اور ساحلی سمندر کے قریب سکونت اختیار کر لی اور مسلسل اس مذموم کام میں مشغول رہی۔ اتفاق کی بات کہ وہ ملازم ایک عرصے کے بعد اس شہر میں واپس آیا اور ساحل پر جہاز سے اترا۔ اب اس کے پاس کافی دولت تھی جو اس نے اس عرصے میں دوسرے شہروں سے کمائی تھی۔ اپنے شہر کے ساحل پر اتر کر اس نے اہل ساحل سے کہا کہ وہ میرے لیے کوئی حسین و جمیل عورت تلاش کرو تاکہ میں اس سے نکاح کر سکوں۔ اہل ساحل کی عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا، یہاں ساحل پر ایک حسین و جمیل عورت رہتی ہے مگر وہ جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے۔ اس ملازم نے کہا، اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب یہ عورت اس لڑکی کے پاس گئی اور تمام واقعہ بیان کیا تو لڑکی نے جواب دیا کہ میں نے اب جسم فروشی کا دھندا چھوڑ دیا ہے، اگر وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ غرض یہ کہ اس ملازم اور لڑکی کا اہل ساحل نے نکاح کرا دیا اور اس طرح اس شخص کی پیشن گوئی کا پہلا جز پورا ہو گیا۔ ملازم کو یہ لڑکی بہت پسند آئی اور وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو اپنی آپ بیتی سنائی اور یہ بھی بتایا کہ میں نے ایک نوزائیدہ لڑکی کو قتل کر کے یہاں سے کافی عرصہ پہلے بھاگا تھا۔ بیوی نے یہ ماجرا سن کر کہا کہ میں ہی وہ نوزائیدہ لڑکی ہوں، اور اپنا پیٹ کھول کر شوہر کو چھری کے زخموں کے نشانات دکھائے اور اپنے زانیہ ہونے کا بھی اعتراف کر لیا اور کہا کہ مجھے یہ اندازہ نہیں کہ میں نے کتنے مردوں کے ساتھ یہ فعل کیا ہے۔ بہرحال شوہر نے بیوی کے تمام حالات سننے کے بعد کہا کہ تمہاری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ اس کے بعد شوہر اور بیوی نے جنگل میں ایک مضبوط محل بنوایا، چونا اور گچ سے اس کو مزید پختہ کرایا تاکہ کوئی موذی جانور اور مکڑی وغیرہ اس میں گھس نہ سکیں، اور تمام طرف سے اطمینان کر لینے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی اس محل میں رہنے لگے۔ ایک دن شوہر نے چھت میں ایک زہریلی مکڑی دیکھی تو اس نے بیوی سے کہا کہ یہ دیکھنا، یہ وہی مکڑی تو نہیں ہے جو تیری موت کا سبب ہو سکتی ہے؟ بیوی نے مکڑی کو دیکھ کر کہا، ہاں یہ مکڑی ہی ہے، مگر میں اس کو ابھی مار ڈالتی ہوں۔ اس نے مکڑی کو گرا کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے رگڑنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ مکڑی نے اچانک اچھل کر اس کو انگوٹھے میں کاٹ لیا، جس سے اس کا زہر بیوی کے جسم میں سرایت کر گیا اور اس کا پاؤں سیاہ پڑ گیا۔ دھیرے دھیرے اس کا تمام خون زہر آلود ہو گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔